بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی کالی دیوی کا مندر، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 32 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اب بچنے کی کوئی امید نہ تھی، موت کا وقت قریب تھا، چنانچہ میں اکیلا ہی داخل ہوا تاکہ بہادروں کی موت مرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لوں۔ جھونپڑی کی نیم تاریکی اور خاموشی نے میری روح کو قدرے سکون بخشا۔ میں آخر کیوں زندگی سے چپکا رہنا چاہتا ہوں؟ میں نے سوچا۔ میں اس دنیا سے رخصت ہو کر جس دنیا میں پہنچنے والا تھا، وہاں وہ ہستیاں تھیں جنہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے میں بے تاب تھا اور جن کی کمی کو میں اس دنیا میں محسوس کرتا آیا تھا، یعنی میرے والدین۔ چنانچہ مناسب تھا کہ میں اس دنیا کو الوداع کہہ دوں، کیونکہ میں نے سوچا جتنا زیادہ زندہ رہوں گا اتنے ہی زیادہ مجھے مصائب برداشت کرنے ہوں گے۔ چنانچہ یوں سوچ کر میں نے چند الوداعی خطوط اس امید کے ساتھ لکھے کہ یہ شاید ان لوگوں تک پہنچ جائیں گے جن کے نام لکھے گئے تھے۔ اس طرف سے فرصت پا کر میں جیگلر کے متعلق سوچنے لگا کہ خدا جانے وہ زندہ بھی تھا یا مر گیا، اور یہ کہ اگر زندہ تھا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اسے بتا سکوں کہ ہم کس مصیبت میں پھنس چکے ہیں، اور یہ کہ سب اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ کس طرح میں اسے اس کی بے پرواہی پر سرزنش کر سکتا تھا؟ میں انہی خیالات میں غلطاؤں پیچا تھا کہ ہمیں مقتل میں لے جانے کے لیے لوگانو سپاہیوں کے ساتھ آ گیا، اور اس کی آمد کی اطلاع دینے کے لیے آرگس میرے پاس آیا۔ بوڑھے آرگس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر مجھے جھنجھوڑا اور اپنی کوٹ کی آستین سے آنکھیں پونچھ کر بولا، باس، یہ ہمارا آخری سفر ہے، اور باس تم مارے جانے والے ہو اور قصور میرا ہے، کیونکہ میں تم کو اس مصیبت سے بچانے کا کوئی راستہ تلاش نہ کر سکا، حالانکہ تم نے اس غرض سے مجھے اپنی خدمت میں رکھا ہے، لیکن میں کوئی راستہ تلاش نہ کر سکا، کیونکہ میرا بھیجا گدھے کا بھیجا بن گیا ہے، اور اگر میں اس سے انتقام لے سکتا تو پھر خوشی سے اپنی قبر میں سو جاتا، لیکن میں اس سے انتقام لوں گا، پھر اس کے لیے مجھے بھوت بن کر ہی دنیا میں کیوں نہ آنا پڑے۔ بہرحال باس، تمہارے والد شلوکا کرانتی نے کہا کہ ہم آگ کی طرح سرے سے غائب نہیں ہو جاتے، بلکہ کسی دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ خدا نہ کرے، میں نے کہا، اور وہ بھی اس طرح باس کہ ہمیں ایندھن کا خرچ بھی برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ چنانچہ باس، امید ہے کہ دوسری دنیا میں ہم دونوں ساتھ ساتھ ہمیشہ جلتے رہیں گے، اور باس، میں کچھ لایا ہوں تمہارے لیے۔ اور اس نے گھوڑے کی لید کے رنگ کی ایک چھوٹی سی گولی کہیں سے برآمد کی۔ باس، یہ نگل جاؤ اور پھر تم کچھ محسوس نہ کرو گے۔ بہت عمدہ دوا ہے جو میرے لکڑ دادا نے میرے قبیلے کی روح سے حاصل کی تھی۔ اس کے کھانے کے بعد تم یوں مزے سے سو جاؤ گے جیسے تم نے بہت ساری شراب پی رکھی ہو، اور جب تمہاری آنکھ کھلے گی تو تم اس دنیا میں ہوگے جہاں بہت سی آگ بغیر ایندھن کے جلتی ہے، بس جلتی ہے اور ہمیشہ جلتی رہے گی، آمین۔ نہیں، میں نے کہا، میں اپنی آنکھیں کھلی رکھ کر مرنا چاہتا ہوں۔ میں خود یہی چاہتا ہوں، لیکن باس، آنکھیں کھلی رکھ کر مرنے میں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس ناواقف فونا کے سانپ پر مجھے ذرا بھی بھروسہ نہیں۔ اگر وہ عمدہ اور سچا سانپ ہوتا تو اس نے فونا سے کہہ دیا ہوتا کہ خبردار، فیزا ٹاؤن میں نہ جانا۔ چنانچہ باس، ایک گولی میں نگل جاؤں گا اور دوسری باس آپ کو دے دوں گا۔ اور اس نے وہ گولی اپنے منہ میں ڈال لی اور اسے بڑی کوششوں کے بعد حلق سے نیچے اتار لیا، اور پھر وہیں بیٹھ کر وہ لوزی کی ماں، بہن اور بیویوں سے اپنے عجیب و غریب رشتے جوڑنے لگا۔ وہ گالیاں بک ہی رہا تھا کہ میں نے لیموشن کی آواز سنی۔ ہنسراج، ہمارا دوست لوگاٹ کہتا ہے کہ چلنے کا وقت آ گیا، اس نے کہا۔ اس کی آواز ہی اسی کی آواز تھی اور پھٹی ہوئی تھی۔ آخرکار حالات کا تناؤ اس کے اعصاب پر بھی اثر انداز ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سامنے لیموشن اور اس کے ساتھ لوگاٹ کھڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں مل کر مسکرا رہے تھے، جیسے وہ مقتل میں نہیں بلکہ شادی کے منڈوے میں لے جائے جا رہے ہوں۔ ہاں ہنسراج، وقت آ گیا ہے، اور میں جلد ہی آ گیا ہوں کہ تمہیں انتظار نہ کرنا پڑے۔ ہنسراج، یہ یادگار رسم ہوگی، کیونکہ وہ کالے ہاتھی جیسا جوسی بنفس نفیس تشریف لائے گا
اور پوری آبادی اور آس پاس کے کرالوں کے لوگ بھی موجود ہوں گے۔ بکواس بند کرو بے وقوف آدمی، میں نے کہا، اور مسکراؤ نہیں سور۔ اگر مرد ہوتے تو ہمارے سچے دوست ہوتے تو ہمیں اس مصیبت سے نکال لیتے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم غلاموں کے سوداگر نہیں بلکہ غلاموں کو آزاد کروانے والے ہیں اور بردہ فروشوں کے دشمن۔ اے حسراج سردار، لوگاٹ نے بدلی ہوئی آواز میں کہا، یقین کرو میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ خود تم کو مرتے وقت تک خوش رکھ سکوں۔ میرے ہونٹ مسکرا رہے ہیں لیکن میرا دل رو رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اچھے آدمی ہو اور یہی بات میں نے جوسی سے کہی، لیکن اس نے میری بات کا یقین نہیں کیا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے تم سے رشوت لی ہے۔ ہنسراج وچ ڈاکٹروں کے سردار لوزی کے مقابلے میں میری کیا چل سکتی ہے؟ اسے تم سے سخت نفرت ہے کیونکہ اس کا خیال ہے کہ تمہارا جادو اس کے جادو سے بڑا ہے۔ اور پھر وہ جوسی کے کان میں خسر پھسر کیا کرتا ہے، اور اس نے جوسی سے کہا ہے کہ اگر ان لوگوں کو قتل نہ کیا گیا تو ہمارے سارے آدمی یا تو مار ڈالے جائیں گے یا غلام بنا کر بیچ دیے جائیں گے، کیونکہ تم اس زبردست فوج کا صرف ایک دستہ ہو جو آ رہی ہے۔ ابھی گزشتہ رات کو ہی لوزی نے مقدس روحوں سے مشورہ کیا تھا اور میں اس کے پیچھے ہی کھڑا ہوا تھا، اور مجھے پانی میں خود لوزی کے چہرے کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے علاوہ لوزی نے قسم کھا کر کہا کہ سردار کا خون بدل بھائی روتانو مر چکا ہے، چنانچہ فیزا ٹاؤن میں وہ کبھی آئے گا ہی نہیں۔ ہنسراج، اپنی طرف سے تمہارا دل صاف رکھنے میں میری ہر ممکن کوشش تھی، چنانچہ میری درخواست ہے کہ تم بھوت بن کر مجھے پریشان نہ کرنا۔ اگر مجھے موقع مل گیا تو میں لوزی سے انتقام ضرور لوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے یہ موقع ملے گا ہی نہیں کیونکہ وہ پہلے ہی زہر دے دے گا مجھے۔ ہاں، وہ اتنی آسانی سے نہ مرے گا جتنی آسانی سے تم مرو گے۔ کاش کہ لوزی سے انتقام لینے کا مجھے موقع مل جائے، میں نے دانت پیس کر کہا۔ بہرحال لوگاٹ کے خلوص سے متاثر ہو کر میں نے اس سے مصافحہ کیا اور وہ خطوط جو میں نے لکھے تھے اسے دیتے ہوئے کہا کہ وہ انہیں ساحلی بستی پہنچانے کی کوشش کرے، اور پھر ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ شولو شکاری باڑ کے باہر بیٹھے گپ لگا رہے تھے اور نسوار کے سڑاکے لے رہے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ ان کی بے پرواہی اور سکون کی وجہ کیا ہے، یہ کہ وہ فونا کے سانپ پر یقین رکھتے ہیں یا یہ کہ حقیقت میں وہ بہادر ہیں اور موت سے نہیں ڈرتے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے بھالے بلند کر کے مجھے سلام کیا۔ ہنسراج سردار، ہم آپ کو سردار ہی مانتے ہیں اپنا۔ اور پھر فونا کا اشارہ پا کر وہ کوئی اور شولو جنگی گیت گانے لگے اور اس وقت تک گاتے رہے جب تک کہ ہم مقتل میں گڑے ستونوں تک نہ پہنچ گئے۔ کرال بھی گانے لگا، لیکن اس کا گیت مختلف قسم کا تھا، یعنی وہ رو رہا تھا۔ خاموش رہو، میں نے اسے ڈانٹا، مردوں کی طرح نہیں مر سکتے تم؟ نہیں ہنسراج سردار، نہیں مر سکتا، اس نے کہا، اور رو رو کر کوئی 20 مختلف زبانوں میں رحم کی درخواست کرتا رہا۔ میں اور لیموشن ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ وہ اس وقت بھی جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا۔ حیرت تھی کہ کسی نے اس سے یہ جھنڈا گھسیٹ لینے کی کوشش نہ کی۔ میرے خیال میں ہولون اس جھنڈے کو ہمارا دیوتا سمجھے ہوئے تھے۔ ہم نے آپس میں بہت زیادہ بات چیت نہ کی، البتہ ایک مرتبہ لیموشن نے کہا، بہرحال اس محبت نے بہت سے لوگوں کو برے انجام تک پہنچایا، خدا جانے ابا میرے پھولوں کو رکھیں گے یا فروخت کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کا باپ اس کے پھولوں کا کیا کرے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی، چنانچہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہمیں زیادہ دور نہیں جانا تھا، میں دعا مانگ رہا تھا کہ یہ راستہ کبھی ختم نہ ہو۔ اپنے محافظوں کے ساتھ ایک پچھلے راستے سے گزر کر یکا یک ہم میدان کے کنارے پر نکل آئے۔ یہاں ہزاروں لوگ ہمارے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ میں نے ایک بات خصوصیت سے دیکھی کہ ان لوگوں کو بڑی ترتیب سے گروہ گروہ کھڑا کیا گیا تھا کہ اس میدان کے دوسرے سرے پر دروازے تک کافی راستہ تھا۔ ان لوگوں نے خاموشی سے ہمارا استقبال کیا، البتہ کرال کی آہو فغاں نے اکثر لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ ضرور پیدا کر دی تھی۔ دوسری طرف شولوں کا جنگی گیت ان کے دلوں پر رعب اور حیرت طاری کر رہا تھا۔ میدان کے سرے پر اور سرداری کرال کے قریب مٹی کے 15 ڈھیر بنے ہوئے تھے اور ان میں 15 کھمبے گڑے ہوئے تھے۔ مٹی کے یہ ڈھیر اس لیے بنائے گئے کہ ہر شخص ہمارے مرنے کا تماشا دیکھ سکے۔
اور یہ ڈھیر اس مٹی سے بنائے گئے تھے جو ان گڑھوں سے حاصل کی گئی تھی۔ یہ گڑھیں ہماری قبریں تھیں۔ غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ 15 نہیں بلکہ 17 کھمبے تھے۔ 2 چھوٹے مگر مضبوط کھمبے ان بلند کھمبوں کی قطار کے دائیں بائیں گڑے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ 2 چھوٹے کھمبے ہمارے گدھوں کے لیے تھے، وہ بھی تیروں کا نشانہ بننے والے تھے۔ سپاہیوں کا ایک دستہ کھمبوں کے سامنے کھڑا ہوا تماش بینوں کو آگے بڑھنے سے روک رہا تھا۔ کھمبوں کے سامنے چھٹے ہوئے میدان میں جوسی، اس کے مشیر اور اس کی چند منتخب بیویاں جمع تھیں۔ ان کے علاوہ لوزی بھی موجود تھا، جس نے اپنا پورا جسم مختلف قسم کے رنگوں سے رنگ رکھا تھا۔ ایک طرف 50 یا شاید 60 منتخب تیر انداز کھڑے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک سے ایک بہترین کمان اور بہت سے تیر تھے۔ یہ ہمارے جلاد تھے۔ جوسی سردار کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے کہا، تم ظالم خونی ہو اور اس جرم کی سزا تمہیں اوپر والا دے گا۔ اگر ہمارا خون بہایا گیا تو جلد ہی تم بھی اس دنیا میں ہم سے آ ملو گے، جہاں ہمیں تم پر اختیار حاصل ہوں گے، اور تمہارا قبیلہ برباد ہو جائے گا اور اس کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ میرے ان الفاظ سے معلوم ہوتا تھا کہ جوسی خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ اس نے کہا تھا، میں نہ ظالم ہوں اور نہ خونی، میں تم کو اس لیے قتل کر رہا ہوں کہ تم انسانوں کے تاجر ہو۔ اس کے علاوہ سزا کا کوئی حکم میں نے نہیں لگایا۔ وچ ڈاکٹروں کے سردار لوزی نے مجھے تمہارے متعلق سب کچھ بتا دیا ہے، اور اس کی روحوں نے کہا ہے کہ تم کو بہرحال مرنا ہے۔ شاید تم کو بچانے کے لیے اگر روتانو آ گیا تو ٹھیک ہے، حالانکہ وہ نہیں آ سکتا کیونکہ وہ مر چکا ہے۔ اگر اس نے آ کر تمہارے متعلق گواہی دے دی تو ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہو جائے گا کہ لوزی ایک عیار اور جھوٹا آدمی ہے، اور پھر تمہاری جگہ لوزی کو مارا جائے گا۔ ہاں یہ لوزی نے کہا، اگر روتانو آ گیا جیسا کہ اس جھوٹے ساحر نے پیش گوئی کی ہے، اس نے فونا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو پھر میں ان لوگوں کے بجائے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ ہاں پھر تم مجھے تیروں سے چھلنی کر سکتے ہو۔ اے سردار لوزی کے یہ الفاظ یاد رکھنا۔ اے لوگو، اپنے وچ ڈاکٹر کے یہ الفاظ یاد رکھنا تاکہ جب روتانو آ جائے تو ان پر عمل کیا جائے۔ میں یہ الفاظ یاد رکھوں گا، جوسی نے کہا، اور میں اپنی ماں کی قسم کھاتا ہوں اور لوگوں کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ روتانو آ جائے تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ بس ٹھیک ہے، فونا نے کہا، اور اس کھمبے کی طرف چلا آیا جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ فونا جب اپنے کھمبے کی طرف جا رہا تھا تو اس نے لوزی کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کے کان میں کچھ کہا، جس نے اس شیطان کے چیلے کو خوف زدہ کر دیا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہ چونکا اور پھر کانپنے لگا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل کر لوگوں کو ہدایتیں دینے لگا جو ہمیں کھمبوں سے باندھنے لے گئے تھے۔ یہ کام مشکل نہ تھا، ہمارے ہاتھ کھمبوں سے پیچھے کر کے گھاس کے رسوں سے باندھ دیے گئے۔ مجھے اور لیموشن کو درمیان کے کھمبوں یا ستونوں سے باندھ دیا گیا، اور خود لیموشن کی درخواست پر اس کے جھنڈے کو اس کے ستون پر نصب کر دیا گیا۔ فونا میری دائیں طرف تھا اور دوسرے شولو بائیں طرف ستونوں سے باندھے گئے تھے۔ آرگس دائیں طرف کے آخری ستونوں سے بندھا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آرگس پر نیند طاری ہونے لگی تھی، اور ہولون اسے باندھ ہی رہے تھے کہ اس کا سر ان کے باندھنے سے جھک گیا۔ آرگس کی وہ دوا واقعی زود اثر تھی، اور اب مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ کیوں نہ میں نے بھی ایک گولی نگل لی ہوتی۔ جب ہمیں باندھ دیا گیا تو لوزی ہمارے معائنے کو آیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے ایک قسم کی مٹی کے ڈھیلے سے ہم میں سے ہر ایک کے سینے پر گول نشان بنا دیا۔ تیر اندازوں کو اپنے تیر انہی نشانوں میں پیوست کرنا تھے۔ ہنسراج سردار، اس نے میرے شکاری کوٹ پر دائرہ بناتے ہوئے کہا، اب تم کبھی اپنے جادو کے زور سے کسی کے بال نہیں جلا سکو گے۔ ہاں، کبھی نہیں، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہی اسی قبر میں تمہاری لاش پڑی ہوگی اور میں اس پر مٹی ڈال رہا ہوں گا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، میرا وقت آ گیا تھا، چنانچہ اس شیطان سے بحث کرنا فضول تھا، اور اب وہ لیموشن کے سامنے تھا اور اس کے سینے پر نشان بنا رہا تھا۔ لیموشن کی مردانگی اب تک موجود تھی۔ وہ کڑک کر بولا، ہٹا اپنے ناپاک ہاتھ، اور ساتھ ہی اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر لوزی کے پیٹ پر ایسی زبردست ماری کہ وہ الٹ کر اس قبر میں جا گرا جو لیموشن کے لیے کھودی گئی تھی۔ او شاباش، شاباش لیموشن، شولو چلائے، امید ہے کہ تم نے وچ ڈاکٹر کا خاتمہ کر دیا ہوگا۔ تماشائیوں پر ایک ہیبت اور سناٹے کا عالم طاری تھا،
کیونکہ آج سے پہلے کسی نے اس وچ ڈاکٹر کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا تھا۔ ہر شخص اس سے ڈرتا تھا۔ البتہ لوگاٹ مسکرا رہا تھا اور سردار بھی خوش نظر آتا تھا، لیکن لوزی یوں آسانی سے مرنے والا نہیں تھا۔ چنانچہ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے شاگردوں اور دوسرے وچ ڈاکٹروں کی مدد سے قبر سے گالیاں بکتا باہر آیا۔ قبر میں نمی تھی، چنانچہ وہ کیچڑ میں لت پت تھا۔ اس کے بعد میں نے لوزی اور کسی کی طرف بھی دھیان نہ دیا، کیونکہ میری زندگی کا صرف آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا تھا اور میں توبہ استغفار میں مصروف تھا۔ طلوع آفتاب کی طرح اس دن غروب آفتاب کا منظر بھی مسحور کن تھا۔ طوفان کی آمد کے آثار نظر آ رہے تھے، اور افریقہ میں ہمیشہ طوفان سے پہلے بادل اور روشنی کی وجہ سے افق پر عجیب حسین مناظر پیدا ہو جاتے ہیں۔ سورج ایک زبردست سرخ آنکھ کی طرح غروب ہو گیا، اس پر بادل کا کالا پپوٹا آ گیا اور پپوٹے کے کنارے پر سرخ اور لامبی پلکیں تھیں۔ اے سورج الوداع، میں نے کہا، آج کے بعد پھر کبھی میں تجھے نہ دیکھ سکوں گا۔ اندھیرا اترنے لگا، جوسی چاروں طرف اور پھر بار بار آسمان کی طرف دیکھنے لگا، جیسے اسے خوف ہو کہ بارش کسی دم میں ہونے لگے گی۔ پھر اس نے لوگاٹ کے کان میں کچھ کہا۔ جواب میں اس نے سر ہلایا اور آگے بڑھ کر میرے قریب آیا۔ ہنسراج میرے دوست، اس نے کہا، جوسی سردار معلوم کرنا چاہتا ہے کہ تم تیار ہو یا نہیں۔ کوئی تھوڑی دیر بعد ہی اندھیرا گہرا ہو جائے گا اور تیر انداز نشانہ نہ لے سکیں گے۔ نہیں، میں نے کہا، سورج غروب ہونے سے آدھے گھنٹے بعد تک نہیں، کیونکہ ہم میں یہی طے پایا ہے۔ لوگاٹ سردار کے پاس پہنچا اور کچھ دیر بعد پھر میرے سامنے آیا۔ دوست، سردار کہتا ہے، وعدہ بہرحال وعدہ ہے، چنانچہ وہ اپنے وعدے پر قائم ہے۔ البتہ اگر تیر اندازوں کے تیر نشانے پر نہ بیٹھیں اور کہیں زیادہ تکلیف ہو تو سردار کو الزام مت دینا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آج کی رات بادلوں بھری ہوگی، کیونکہ اس موسم میں کبھی بادل دیکھے نہیں گئے۔ اندھیرا زیادہ سے زیادہ گہرا ہوتا گیا، یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوا جیسے کسی سرد علاقے کی گہری دھند میں کھڑے ہوں۔ لوگوں کی بھیڑ ایک مسلسل تودے کی طرح دکھائی دینے لگی اور اپنی کمانیں درست کرتے ہوئے تیر انداز سایوں کی طرح نظر آنے لگے۔ ایک دو دفعہ اوپر بجلی چمک گئی اور اس کے بعد گرج کی دبی دبی آوازیں سنائی دیں۔ فضا میں گھٹن پیدا ہو گئی، ہوا بند تھی اور چاروں طرف خاموشی طاری تھی۔ ان منٹوں میں ہر شخص خاموش اور بے حرکت رہا، حتیٰ کہ کرال نے بھی رونا کراہنا بند کر دیا۔ میرے خیال میں وہ تھک گیا تھا اور شاید بے ہوش ہو گیا تھا، جیسے عناصر نے بھی سانس روک لیا ہو، جیسے قدرت ہمارے استقبال کی تیاریوں میں خاموشی سے مصروف ہو۔ آخرکار اس خاموشی میں نے ایک آواز سنی، تیروں کے ترکشوں میں سے کھینچنے کی لرزہ خیز آواز اور لوزی کی ٹرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ایک لمحہ ذرا صبر کرو، بادل چھٹ جائیں گے اور اجالا ہوگا۔ مرنے والے ان تیروں کو دیکھ سکیں گے جو ان کے لیے موت کا پیغام لائیں گے، اور تب لطف آئے گا۔ اور واقعی بادل چھٹنے لگے، بہت آہستہ آہستہ، اور ان کے پیچھے سے ہلکی نیلی روشنی کی لکیر نکل آئی۔ اب چلائیں؟ تیر اندازوں کے افسر نے پوچھا۔ ابھی نہیں، ابھی نہیں، یہاں لوگ ان جادوگروں کا تماشا دیکھنے جمع ہوئے ہیں، چند منٹ اور رک جاؤ تاکہ روشنی میں اضافہ ہو اور تماشائی ان جادوگروں کو مرتے ہوئے بخوبی دیکھ سکیں۔ بادلوں کا ایک کونا اور زیادہ اٹھ گیا اور نیلی روشنی سرخ ہو گئی، آسمان پر شفق کھل اٹھی۔ بادلوں نے ان کا عکس زمین پر ڈالا اور ارد گرد کے منظر میں آگ سی لگ گئی۔ ایک بار پھر بجلی چمکی اور اس کی روشنی میں ہمیں تماشائیوں کے چہرے اور ہم لوگوں کی طرف دیکھتی ہوئی ہزارہا آنکھیں نظر آنے لگیں، اور غیر معمولی طور پر بڑی چمگادڑ کے دانت بھی نظر آ گئے جو ہمارے سروں سے گزر رہی تھی۔ روشنی تیز اور زیادہ سے زیادہ سرخ ہونے لگی۔ لوزی نے سانپ کی پھنکاری آواز میں کہا۔ میں نے تیر کمان سے کھینچنے اور پھر چھوڑے جانے کی آواز سنی، اور اس کے فوراً بعد ہی ایک تیر دھٹ کی آواز کے ساتھ میرے سر کے عین اوپر ستون میں پیوست ہو گیا۔ میں پنجوں کے بل کھڑا ہوا تو میرا سر اس تیر کو چھو گیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور وہ عجیب و غریب باتیں دیکھنے لگا جنہیں میں کئی برسوں سے بھلا چکا تھا۔ میرا سر گھومنے لگا۔ خاموشی، گہری خاموشی، اور اس خاموشی میں نے کئی بھاری جانوروں کے بھاگنے کی آواز سنی اور میں نے آنکھیں کھول دیں۔ سب سے پہلے جس چیز پر میری نظر پڑی وہ تیر اندازوں کی صف تھی۔ وہ لوگ چلوں میں تیر چڑھائے کمانیں اٹھا رہے تھے۔
وہ پہلا تیر جو میرے سر کے عین اوپر ستون میں پیوست ہو گیا تھا غالباً مشق کے لیے چلایا گیا تھا۔ دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ ایک شخص جو اس گہری خاموشی اور اندھیرے میں سراسر غیر ارض معلوم ہوتا ہے، ایک سفید سانڈ پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے سانڈ کو بھگاتا ہوا اس راستے سے جو میدان کے شمالی دروازے سے شروع ہوتا تھا ہماری طرف آ رہا تھا۔ بے شک میں یہ خواب دیکھ رہا تھا، کیونکہ سانڈ سوار جیگلر سے مشابہ تھا۔ وہی لمبی داڑھی، اس کے ایک ہاتھ میں تتلیاں پکڑنے کا وہی جال جس کے لمبے بانس کے دستے سے وہ سانڈ کو مار مار کر بھگا رہا تھا۔ البتہ اس کی گردن میں پھولوں کی مالائیں پڑی ہوئی تھیں۔ سانڈ کے سینگوں میں بھی پھول لپٹے ہوئے تھے اور ان کے دائیں بائیں اور اس کے ساتھ لڑکیاں دوڑ رہی تھیں اور ان لڑکیوں کی گردنوں میں بھی مالائیں جھول رہی تھیں۔ بے شک یہ خواب ہی تھا، خواب ہی ہو سکتا تھا، مرتے ہوئے دماغ کی سوچ۔ میں نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں اور اسی تیر کا انتظار کرنے لگا جو موت کا پیامبر بن کر میرے دل میں پیوست ہونے والا تھا۔ چلاؤ تیر، لوزی چیخا۔ مت چلاؤ تیر، لوگاٹ چیخا۔ روتانو آ گیا ہے۔ خاموشی، گہری خاموشی، اور اس خاموشی میں میں نے تیروں کے زمین پر گرنے کی آواز سنی، اور پھر وہاں موجود سپاہیوں نے ایک شور کی آواز پیدا کی اور اس شور نے الفاظ کی صورت اختیار کر لی۔ روتانو، روتانو۔ ان لوگوں کو بچانے کے لیے روتانو آ گیا۔ اس کے بعد میرے اعصاب جو کمزور نہ تھے یکا یک اس طرح ڈھیلے پڑ گئے کہ میں چند منٹوں کے لیے بے ہوش ہو گیا، اور اپنی اس بے ہوشی میں مجھے یوں معلوم ہوا جیسے میرے اور فونا کے درمیان گفتگو ہوئی ہو۔ فونا نے مجھ سے کہا، یا شاید میرا خیال ہے کہ اس نے کہا، میرے بیٹے ہنسراج، کہو اب کیا کہتے ہو؟ میرا سانپ ایک دم پر کھڑا ہوتا ہے یا نہیں؟ بتاؤ، میرا سانپ سچا ہے یا نہیں؟ جواب دو ہنسراج۔ میں سن رہا ہوں، اور میں نے جواب دیا، یا یوں معلوم ہوا کہ میں نے جواب دیا، فونا، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا سانپ واقعی اپنی دم پر کھڑا ہوتا ہے، تاہم میں سمجھتا ہوں کہ سب نظر کا دھوکہ ہے، کیونکہ ہم مر گئے ہیں اور دوسری دنیا میں ہیں جہاں ہر چیز ایک خواب ہوتی ہے جسے ہم نہ چھو سکتے ہیں اور نہ محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں کھول دیں اور میں نے دیکھا کہ واقعی جیگلر آ گیا تھا۔ جیگلر آگ بگولا ہو رہا تھا اور جوسی کو اس بری طرح ڈانٹ رہا تھا کہ جوسی اس کے سامنے جھکا ہوا تھا اور شرم سے سمٹا جا رہا تھا، اور میں بھی آگ بگولا تھا اور میں خود جیگلر کو سرزنش کر رہا تھا۔ یہ تو مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا کہا، البتہ جیگلر کے الفاظ مجھے یاد ہیں۔ اس کی لمبی داڑھی کے اکثر بال غصے کی شدت کے باعث کھڑے ہو گئے تھے اور تتلیاں پکڑنے کے جال کا دستہ جوسی کے سامنے ہلا رہا تھا اور غصے سے کانپتی آواز میں کہہ رہا تھا، کتے، وحشی، میں نے تجھے مرنے سے بچایا، اپنا بھائی کہا، اور کیا بدل دیا تو نے اس کا؟ کیا سلوک کر رہا ہے ان کے ساتھیوں کے ساتھ؟ انہیں قتل کر دینے والا تھا تو؟ اگر ایسا ہی تھا تو پھر میں اپنی قسم بھول جاؤں گا اور وہ بندھن توڑ دوں گا جو ہم نے خون بدل کر باندھا ہے، اور نہیں نہیں، ایسا نہ کرنا، جوسی نے کہا، یہ سب غلط فہمی میں ہو گیا، لیکن قصور میرا نہیں، قصور ڈاکٹر لوزی کا ہے، اور ہمارے ملک کے قدیم رسم و رواج اور قانون کی روح سے اس کے مشورے پر عمل کرنا مجھ پر فرض ہے۔ اور لوزی نے مقدس روح سے دریافت کرنے کے بعد اعلان کیا کہ تم مر چکے ہو، اور یہ بھی کہا کہ یہ لوگ دنیا کے سب سے برے انسان ہیں جو انسانوں کی تجارت کرتے ہیں اور جن کے دل کالے ہیں، جو یہاں اس لیے آئے ہیں کہ جاسوسی کریں اور ہولون لوگوں کا خاتمہ کر دیں۔ تو پھر لوزی نے جھوٹ کہا تھا، جیگلر گرجا، اور قصدن جھوٹ کہا تھا۔ بے شک اس نے جھوٹ کہا تھا اور ثابت ہو گیا کہ لوزی جھوٹا ہے۔ جوسی نے کہا، اسے یہاں لاؤ جو اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس کے معاون ہیں۔ بادل چھٹ گئے تھے اور چاند نکل آیا، چنانچہ روشنی میں سپاہی دوڑ پڑے اور لوزی اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کرنے لگے، اور اس کے شاگردوں میں سے وہ 8-10 کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ سب کے سب شکل و صورت سے شیطان نظر آتے تھے، اور اپنے استاد کی طرح ان لوگوں نے بھی اپنے جسم مختلف رنگوں سے رنگ رکھے تھے، لیکن لوزی کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ گڑبڑ میں وہ کہیں فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن فوراً ہی آخری ستون سے، کیونکہ ہم اب تک بندھے ہوئے تھے، کرال کی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز اب بھی پھٹی ہوئی تھی، لیکن اب اس میں اطمینان اور بشاشت کی جھلک تھی۔ مسٹر ہنسراج، انصاف کے نام پر عظیم سردار کو مطلع کر دیجئے کہ وہ عیار جادوگر جسے سپاہی تلاش کر رہے ہیں اس قبر میں بیٹھا آپ ہی آپ بڑبڑا رہا ہے جو اس ناچیز کے لیے تیار کی گئی تھی۔
چنانچہ عظیم سردار کو مطلع کیا اور پلک جھپکتے میں سپاہی لوزی کو قبر میں سے گھسیٹ چکے تھے اور اسے غضبناک جوسی کے سامنے پہنچا چکے تھے۔ روتانو کے بھائیوں کو آزاد کر دو، جوسی نے کہا، اور انہیں میرے پاس آنے دو۔ چنانچہ میرے بندھن کاٹ دیے گئے اور ہم اس جگہ پہنچے جہاں سردار روتانو اور جوسی کھڑے تھے۔ لوزی، کون ہے یہ؟ جوسی نے جگلر کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھو اور بتاؤ کہ یہ وہی روتانو نہیں ہے جس کے متعلق تم نے قسم کھا کر کہا تھا کہ مر چکا ہے۔ لوزی نے اس سوال کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا، چنانچہ جوسی نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، لوزی، ابھی کچھ دیر پہلے کیا گیت گایا تھا تم نے میرے کان میں؟ یاد ہے نا؟ یہی کہ اگر روتانو آ گیا تو ان معصوم لوگوں کی جگہ تمہیں تیروں سے اڑا دیا جائے، کہا تھا کہ نہیں؟ اب بھی لوزی نے کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ لوگاٹ نے لوزی کے ایک لات رسید کر کے اسے جوسی کے سوال کی طرف متوجہ کیا تھا۔ اور اب جوسی دھاڑا، اے جھوٹے، تو خود اپنی زبان سے اپنی سزا کا حکم لگا چکا ہے اور تجھے سزا دی جائے گی جو تو نے خود اپنے لیے تجویز کی ہے۔ اور پھر جوسی نے فتح مندانہ لہجے میں کہا، کیونکہ آج وہ خود لوزی کے سائے سے آزاد ہو رہا تھا، لے جاؤ ان جھوٹوں کو، دیکھو ان میں سے ایک بھی بھاگنے اور بچنے نہ پائے۔ یہی فیصلہ ہے نا تمہارا، اے میرے لوگو؟ ہاں، یہی فیصلہ ہے، جم غفیر نے ایک زبان ہو کر کہا۔ لے جاؤ جھوٹے وچ ڈاکٹروں کو۔ معلوم ہوتا ہے لوزی کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا، لیموشن نے کہا۔ بہرحال اب وہ خود اپنے سلگائے ہوئے الاؤ میں جلنے والا ہے اور یہ سوار اسی سلوک کا مستحق ہے۔ کہو اب کون جھوٹا ہے؟ وچ ڈاکٹر، فونا نے لوزی سے پوچھا۔ اے اپنے بدن کو سفید اور لال رنگ سے رنگنے والے، بتا کہ تیر اب کس کا خون پئیں گے؟ اور اس نے اس دائرے کی طرف اشارہ کیا جو لوزی نے سفید مٹی سے فونا کے سینے پر بنایا تھا۔ اب لوزی کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ بازی ہار گیا ہے اور یہ کہ اب اس کی موت یقینی ہے، چنانچہ اس نے ایک دم سے جھک کر میرے پیر پکڑ لیے اور رگڑ رگڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا کہ میرا دل جو ہماری رہائی سے یوں بھی نرم پڑ گیا تھا اور نرم ہو گیا، اور میں سردار جوسی کی طرف گھوم گیا کہ لوزی کی سفارش کر کے اس کی جان بخشی کروا دوں۔ حالانکہ اس کی امید تو نہ تھی، کیونکہ جوسی کو وچ ڈاکٹر سے نہ صرف نفرت تھی بلکہ وہ اس سے ڈرتا بھی تھا اور اس سے چھٹکارا پانے کا اسے یہ اچھا موقع مل گیا تھا۔ چنانچہ وہ خوش تھا اور اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا، لیکن لوزی نے میری اس حرکت سے کچھ اور معنی لیے، کیونکہ وہ وحشیوں میں منہ پھیرنے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ درخواست قبول نہیں کی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مایوسی اور غصے نے اسے اندھا کر دیا۔ وہ اٹھا، اپنے لباس میں سے ایک بڑا چاقو برآمد کیا اور اسے بلند کر کے میری طرف لپکا۔ کتے، روحوں کی دنیا میں میں اکیلا نہ جاؤں گا بلکہ تم بھی میرے ساتھ چلو گے، وہ چیخا۔ اب یہ میری خوش قسمتی تھی کہ فونا لوزی کی طرف دیکھ رہا تھا، اور یہ شولو ضرب المثل ہے کہ وچ ڈاکٹر کی قسمت کا فیصلہ وچ ڈاکٹر ہی کرتا ہے۔ چنانچہ وہ ایک چھلانگ میں لوزی کے سر پر تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک زبردست جھٹکے کے ساتھ یوں آسانی سے زمین پر پھینک دیا جیسے وہ بچہ ہو۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ کھیل ختم ہو گیا۔ چلو بھائی، میں نے لیموشن اور جگلر سے کہا، اب ہمارا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں، اور ہم اپنی اپنی جھونپڑیوں کی طرف چلے۔ کسی نے ہمیں نہ روکا، نہ ٹوکا، اور نہ ہی کسی نے ہماری طرف دھیان دیا، کیونکہ وہ سب کے سب کسی اور طرف متوجہ تھے۔ پیچھے میدان میں ایک ایسا لرزہ خیز شور بلند ہوا کہ میں نے جلدی سے اپنی جھونپڑی میں گھس کر دروازہ بلند کر لیا کہ اگر میں اس سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکوں تو وہ کم سے کم مدھم تو ہو جائے۔ جھونپڑی میں اندھیرا تھا اور یہ اچھا ہی تھا، کیونکہ اندھیرا میرے تنے ہوئے اعصاب کو سکون بخش رہا تھا۔ اور اس وقت تو مجھے عجیب سکون ملا جب جگلر نے کہا، ہنسراج اور اے نوجوان جس کا نام میں نہیں جانتا، آج میں تمہیں وہ بات بتا رہا ہوں جو آج سے پہلے شاید میں نے تم کو نہیں بتائی، یعنی یہ کہ میں ڈاکٹر ہونے کے علاوہ ایک پادری بھی ہوں۔ چنانچہ اب میں ایک پادری کی حیثیت سے خدا کے حضور شکریہ کی نماز ادا کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ اس نے تم دونوں کو ایک اذیت ناک موت سے بچا لیا۔ اس میں اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بڑبڑایا، اور جیگلر نے واقعی نماز شکرانہ ادا کی۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے دماغ کی چولیں تھیں یا نہیں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ وہ بے حد عمدہ اور قابل انسان تھا۔ اب چونکہ شور اور چیخوں کی آوازیں سمجھ میں نہ آنے والی بڑبڑاہٹ میں تبدیل ہو گئی تھی،
اس لیے ہم جھونپڑی میں سے باہر آ گئے اور اس کے آگے سائے میں بیٹھ گئے۔ میں نے جیگلر سے لیموشن کو متعارف کروایا۔ اب یہ بتاؤ جیگلر، میں نے کہا، کہ تم قدیم اوٹی کاہن کی طرح پھولوں سے لدے ہوئے ایک بیل پر سوار کہاں سے نازل ہوئے، اور تمہیں یہ کیا شرارت سوجی تھی کہ ہماری راہبری کرنے کا وعدہ کرنے کے بعد بور کرٹن سے بلا کچھ کہے سنے غائب ہو گئے؟ آخر یہ کیا مذاق تھا؟ جیگلر نے اپنی لمبی داڑھی پر ہاتھ پھیر کر ملامت کرنے کے سے انداز میں میری طرف دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں حسراج، اس نے کہا، کہ کہیں غلطی ہو گئی ہے۔